क्या वाकई हर नेकी पर हूर मिलती है, या हमने जन्नत को सिर्फ एक गलत तस्वुर तक महदूद कर दिया है? क्या जन्नत सिर्फ ख्वाहिशात पूरी होने की जगह है, या वहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है? आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जन्नत की असल हकीकत जानेंगे। आखिर तक वीडियो को जरूर सुनिएगा, क्योंकि सच ये है कि हम में से अक्सर जन्नत के बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो लोगों से सुना है, खुद कुरान और अहादीस से नहीं जाना। नाजरीन, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जन्नत की असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सबसे पहली बात जो जानना जरूरी है, जन्नत को अल्लाह ने इतना अजीम बनाया कि हमारी अकल इसकी हकीकत को पूरी तरह समझ ही नहीं सकती। अल्लाह पाक ने सूरह सजदा में इरशाद फरमाया, फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम। किसी जान को मालूम ही नहीं इनके लिए आंखों की ठंडक का क्या क्या सामान छुपा रखा है। ये बदला है उनका जो वो अमल करते थे। यानी जो कुछ जन्नत में है वो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तमाम नेमतों से भी बढ़कर एक नेमत है, सबसे बड़ी नेमत। जी हाँ, हूरे, महल, नहरें सब हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज है, सबसे बड़ी चीज। सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से इन जन्नतों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे, और इनके लिए अदन की जन्नतों में पाकीज़ा घर होंगे। और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है, और यही है वो अजीम कामयाबी। सोचिए जरा, अगर हमसे अल्लाह राजी हो जाए तो क्या फिर किसी नेमत की कमी रह सकती है? अगर वो राजी हो जाए तो हमारे पास सब कुछ है। हदीस सही बुखारी में अल्लाह जन्नतियों से फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, ए रब, क्यों ना हो। तो अल्लाह फरमाएगा, मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर देता हूँ, यानी अपनी रजा का परवाना। सुबहान अल्लाह। लेकिन दिल को छू लेने वाली बात यह है, हम अल्लाह की रजा के लिए वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम ऐसे टालते रहते हैं और इसी टालने में जिंदगी खत्म हो जाती है। नाजरीन, ये है असल कामयाबी। लेकिन फिर लोग कहते हैं, क्या जन्नत सिर्फ हूरों का नाम है? आइए इस सवाल का जवाब भी कुरान से लेते हैं। अल्लाह पाक ने सूरह दुहान में इरशाद फरमाया, कज़ालिका वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। इसी तरह हम इनका निकाह बड़ी आंखों वाली हूरों से करेंगे। जी हाँ, हूरें जन्नत की नेमतों में शामिल हैं। ये अल्लाह का इनाम है। लेकिन मसला ये है, बहुत से लोगों की नजर सिर्फ हूरों तक रह जाती है, हालांकि हूरें जन्नत की एक छोटी सी नेमत है। आपने गौर किया, हम वही चीज पकड़ लेते हैं जो हमें दुनियावी ख्वाहिशात से मिलती है, और अल्लाह की तरफ से असल तोहफा हमारी नजर से ओझल रह जाता है। तो असल जन्नत क्या है? आइए सबसे बड़ी हकीकत खोलते हैं। प्यारे नाजरीन, असल जन्नत अल्लाह का कुर्ब है, इसकी रजा है, और सबसे बढ़कर सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने नेकी की उनके लिए भलाई है, और इससे भी ज्यादा उनके लिए उनके चेहरों पर स्याही और जिल्लत नहीं छाएगी। यही लोग जन्नत के रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। नाजरीन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, ज्यादा से मुराद अल्लाह का दीदार है। वो लम्हा जब बंदा अपने रब को देखेगा, कि इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? जरा आंखें बंद करके सोचें, वो लम्हा जब हम अपने रब को देखेंगे, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बख्शा, जिसने हमें संभाला, क्या फिर किसी हूर की जरूरत रह जाएगी? नहीं, तब तो बस वो होगा और हम होंगे। लेकिन ये कामयाबी मिलती कैसे है? ये कोई मुफ्त चीज नहीं। आइए अब हम जानते हैं इन अमाल को जो हमें इस जन्नत तक ले जाएंगे। नाजरीन, सूरह आल इमरान में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान को मौत का मजा चखना है, और तुम्हें तुम्हारे अजर कयामत के दिन पूरे दिए जाएंगे। बस जो जहन्नुम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। यही असल कामयाबी है, सिर्फ जन्नत में जाना नहीं, बल्कि जहन्नुम से बचना, जहाँ से कोई वापस नहीं आया, जहाँ पुल बिछाना होगा। और सच पूछें तो हम में से कौन है जो जहन्नुम से बचना नहीं चाहता?
لیکن کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، یا ہم نے بس امید رکھ چھوڑی ہے؟ ناظرین، اب سوال یہ ہے، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ کن اعمال سے جنت ملتی ہے؟ ناظرین، ایمان اور اخلاص۔ سورہ بینہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور انہیں صرف حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین ہے۔ پہلا قدم ایمان ہے۔ ایمان صرف زبان سے نہیں، دل سے بھی، اور پھر اخلاص کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ کیا ہم واقعی مخلص ہیں، یا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، عمل کر کے اجر کھونا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہمیں جنت سے جوڑتا ہے وہ ہے نماز۔ ناظرین، سورہ مومنون میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے فجر میں اٹھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں؟ ناظرین، سچ مانیں، ہم فجر کے وقت آنکھ کھولتے ہیں، سوچتے ہیں بس 5 منٹ، اور پھر وہ 5 منٹ گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ ہم نماز کو کھو دیتے ہیں، پھر دن بھر دل بوجھل رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم چوک گئے تو کیا کوئی امید ہے؟ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ اور امید۔ سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بڑا بخشنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے۔ چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، چاہے کتنی ہی نمازیں چھوٹی ہوں، چاہے کتنی ہی راتیں ضائع ہو گئی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نا امید نہ ہو۔ یہ وہ آیت ہے جو رلا دیتی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے مت نا امید ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گناہوں کے پہاڑ تلے دب جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ توبہ کے بعد ایک اور چیز ضروری ہے، صبر، کیونکہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ ناظرین، صبر۔ سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب دیا جائے گا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا، نماز پر جمے رہنا، توبہ پر قائم رہنا، حلال اور حرام کا خیال رکھنا۔ ناظرین، یہ صبر ہی ہے جو ہمیں ان لوگوں سے الگ کرتا ہے جو بس دن دکھانے کے لیے نیکی کرتے ہیں۔ صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب اجر دیتا ہے۔ بے حساب یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا۔ اور یاد رکھیں، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کون سی نیکی ہماری زندگی بدل دیتی ہے۔ ناظرین، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنائیں، جہنم سے بچیں، خواہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، مسکرانا، کسی کا دل ہلکا کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب سے بڑی نیکیاں ہیں۔ لیکن ہم چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، سوچتے ہیں اس سے کیا ہوگا، حالانکہ شاید وہی ایک نیکی ہمارا وزن پلڑے میں بھاری کر دے۔ اور ان نیکیوں میں سب سے اہم مخلوق پر رحم کرنا۔ ناظرین، جنت کا راستہ ہی یہی ہے۔ ایک عورت راستے میں چل رہی تھی کہ اس نے ایک کتے کو پیاس سے ہانپتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر اسے ڈور سے باندھا اور پانی پلایا۔ اللہ نے اسے جنت دے دی۔ سبحان اللہ۔ جانور پر رحم، انسان پر رحم، بوڑھے پر رحم، یتیم پر رحم، سب پر رحم، کیونکہ اللہ رحم کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب سچ سن لیں، اور یہ سب سے بڑا سچ تکلیف دہ ہے۔ اصل مسئلہ یہاں چوٹ لگتی ہے ہمارے نفس کو۔ ہم جنت چاہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ہم نعمتیں چاہتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے، ہم حوریں بھی چاہتے ہیں لیکن فجر چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کی باتیں کرتے ہیں لیکن گناہوں پر اصرار بھی کرتے ہیں، ہم جنت کے محل چاہتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم اللہ کا دیدار بھی چاہتے ہیں لیکن ہماری نظر حرام پر ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ہمارا عمل، ہماری خواہش میں فرق۔
ہم جنت کے دعویدار ہیں لیکن جہنم کا سامان کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت بہت ہے، کل سے بدل جائیں گے، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کل آئے گا بھی یا نہیں؟ لیکن ابھی وقت ہے، ابھی بھی ہم بدل سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج سے کیا کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، بہت آسان راستہ ہے، بس آج سے اتنا کر لیں، فجر کی نماز شروع کریں، صرف ایک ہفتہ، پھر دیکھیں فرق۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، صرف 5 منٹ ہی صحیح، ایک صفحہ ہی صحیح۔ ایک گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں بس، اور ایک نیکی کو مستقل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بس اتنا کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایک قدم میری طرف بڑھو، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا۔ چلتے ہوئے ڈرنا نہیں، بس چلنا شروع کر دینا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ ہمارے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ ہماری توبہ دیکھتا ہے۔ ہم کتنا ہی گرے ہوں یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے اس کی طرف قدم کیسے بڑھایا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے صحیح۔ اور جب ہم یہ سب کریں گے تو ذرا تصور کریں ہمارا استقبال جنت میں کیسا ہوگا۔ سورہ زمر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا انہیں گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خزاندار ان سے کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، ہزاروں سال بعد تھکے ہارے جب ہم جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دل ڈر رہا ہوگا کہیں اندر نہ جانے دیں، لیکن فرشتے مسکراتے ہوئے کہیں گے، تم پر سلام ہو، سلام طبتم، تم پاکیزہ رہے، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف، نہ کوئی بچھڑنا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تھکاوٹ، صرف سکون ہمیشہ کا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، میں تم سے راضی ہوں اور تم میرا دیدار کرو گے۔ وہ لمحہ جب آنکھیں اپنے رب کو دیکھیں گی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اس جنت کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ناظرین، ہاتھ اٹھائیے، اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکائیے اور دل سے کہیے، یا اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اور ہمیں اپنی رضا اور اپنا دیدار عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ بھی جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہدیہ الاسلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر دن ایک نئی اسلامی یاد دہانی آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ہاں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔